الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور نبوت میں سے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کا اگلا حصہ۔ پھر چلتے چلتے گھر میں نے کچھ آدمی تیار کیے۔ دو تین ان کو وہاں لے گیا۔ وہاں جس ویلے لے گیا تو گھر آنے لگا تو تب شروع ہو گیا شدید بخار۔ 9 دن رہا، 9 دن میں بے ہوش رہا گھر پر۔ جس ویلے ہوش آتی تھی تو بیوی مجھے مصلی ساتھ بچھا دیتی تھی، وہاں بیٹھ کے میں فرض صرف پڑھتا تھا اور رات کو واجب، سنتیں وغیرہ کوئی نہیں، پھر لیٹ رہتا۔ 9 دن کے بعد تپ ٹوٹا، 3 دن افاقہ ہوا، پھر تپ شروع ہو گیا۔ پھر میرے پھیپھڑوں میں سے پیپ شروع ہو گئی، نتنوں سے ہو گئی، ہونٹوں میں سے ہو گئی، بدن سڑ گیا سارا۔ اس بیچ پھر میری منازل شروع ہوئی۔ جس دہاڑے یہ ہوا اس دہاڑے ایسے ہوا کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام یہ بڑی بڑی ہستیاں حاضر تھیں۔ پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مشائخ سارے حاضر تھے۔ وہاں فیصلہ یہ ہوا میرے منازل کے متعلق اور منصب کے متعلق، فیصلہ کر کے نا اس کے بعد کہ اچھا پھر ڈیوٹی کس کی لگائی جائے کہ آگے کی منازل کی نشاندہی کرے۔ شاہ صاحب دندے والے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ پاس تھے میرے، ان کے منازل تھے 4تھے عرش تک۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ 4تھے عرش تک ہیں، 4تھے عرش کے بعد یہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میری رسائی اتنے تک ہے۔ اس کے بعد میں غوث صاحب بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعے والے، شاہی قلعے والے لاہور والے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیر والے، ان کو ساتھ لیا۔ ایسے ہی خود سے ہی ہو جاتی تھی بات کہ اس طرف جاؤ، ان کے ساتھ رہو۔ یہ چلتے 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 یہ آخر رک گئے۔ پھر بھیرے والے غوث صاحب ان کے سپرد ہو گیا، یہ لے کے چلے، ساتھ رہے۔ جس ویلے یہ رک گئے تو آگے پھر پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رکنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست آگے رہنمائی شروع فرما دی۔ لیکن پتہ یہ لگا کہ یہ بزرگان توجہ کوئی نہیں دیتے تھے، جو یہ ساتھ چلتے اوپر جن کی بات کی حضرت نے، کہ یہ بزرگان توجہ کوئی نہیں دیتے تھے، توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی۔ یہ بزرگان مقام بدلاتے تھے، صرف منازل بدلی کرنی۔ یہ پھر مجھے سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ پھر مجھے حضرت سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ توجہ میری ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی۔ اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ عالم برزخ کے ان اکابرین سے واسطہ اس طرح پڑ گیا کہ ایسے ہی جس ویلے منجی پر لمبا پڑا یعنی لیٹا تو پوری دنیا کی سیر کی، عالم برزخ کی، سارے اکابرین کے ساتھ ملنا، یہ سلسلہ جو روحانی ہے
سلسلہ روحانی تھا نا، تو اس واسطے کر کے جس ویلے چارپائی پر جا کر بیٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے امدادی مددگار اپنا چنگا دے دیا۔ میری بیوی جو ہے اس کو مشاہدات بہت تیز تھے، کلام اس کو بڑی غضب کی ہوتی تھی، جہاں میری نہیں رسائی کلام کی ہوتی تھی سمجھ کی، وہاں وہ سمجھ لیتی تھی۔ پھر حضرت صاحب اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آپ فرمایا کہ توجہ میری ہوئی۔ میں نے کہا یہ جو میرے ساتھ ہیں، فرمایا یہ صرف مقام بدلانے کے لیے ہیں، توجہ کوئی آدمی نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، توجہ میری، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملنا شروع ہو گئی۔ وہاں مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ معاملہ ہے۔ پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا کر کے رک گئے طریقہ رسالت میں، جا کے دائرہ رسالت میں، بس آگے کوئی نہیں۔ پھر براہ راست رب العالمین سے توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو اب بھی ہے۔ اب پیچھے کچھ مناظر رک گئے تھے، پچھلے دنوں کچھ مناظر رک گئے تھے، تو بات ہوئی ایسے ہی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اربوں میل مجھے کس طرح طے کرا دیے۔ سب سے بلند منازل عراق میں جو غوث صاحب ہیں ان کے ہیں، یہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے اس دورے میں، وہ بھی دیر والے غوث صاحب سے۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ پہلے غوث شاید امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ یہ مختار میرے ساتھ تھا، یہ صاحب کشف ایک ساتھی تھا، یہ بھی ساتھ تھا، یہ یوسف بھی ساتھ تھا، حضرت نے اشارہ فرمایا پتہ نہیں کون کا تھا، اور یہ یوسف بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق والے غوث صاحب مجھ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو پوچھا پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ انہوں نے فرمایا 100 سال میں پہلے کا ہوں۔ اجابات الوہیت تک ان کے منازل تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے آگے چلائیں، جہاں تک وہ جا سکتے تھے، ان کی طاقت تھی، وہاں تک میں انہیں لے گیا۔ کل کہہ رہے تھے نا، میں نے انہیں کلام کرائی مولوی غلام مصطفیٰ کو، میں نے کہا پوچھو آپ کا ان سے یعنی مجھ سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان کے شاگردوں کی فہرست میں داخل ہوں۔ پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات چیت ہوتی تھی تو فرماتے تھے کاش کہ میں اس دور میں ہوتا۔ ایسے ہی کافی بزرگان دین جو ہیں برزخ والے کافی تھے جن کو میرے سے فائدہ ہوا، آگے منازل میں چلایا۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق۔